بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام میرے چاہنے والے، مجھے دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام۔ آج جی الحمدللہ چھٹی آیا ہوا ہوں میں اپنے گھر، اپنے گاؤں میں، اور یہ پیچھے جو میرے گندم نظر آ رہی ہے لگی ہوئی، یہ الحمدللہ میری اپنی زمین ہے۔ تھوڑی سی زمین ہے، 2 کنال، لیکن الحمدللہ اپنی ہے، اور اسی میں ہی انشاءاللہ فیوچر میں یا 1-2 سال کے اندر انشاءاللہ اسی میں فارم بنائیں گے، اپنا گوٹ فارم۔ فی الحال تو جاب ہی کر رہے ہیں، پہلے ٹریننگ کی، پہلے شوق، اس کے بعد پھر ٹریننگ، اور اس کے بعد اب ایک جگہ پہ جاب، اور اس کے بعد ابھی چھٹی جب آئے ہیں تو ادھر آیا ہوں اپنی زمین کی طرف چکر لگانے، کیونکہ یہ زمین میں نے خریدی تو فارم کے لیے نہیں تھی۔ پہلے جب خریدی تھی تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ ادھر ہی فارم بنانا ہے، لیکن ابھی فل ارادہ ہے کہ ادھر ہی فارم اپنا بنانا ہے، کیونکہ سامنے یہ نزدیک ہی میرا گھر بھی ادھر سے نزدیک ہی ہے، تقریباً 1-1.5 ایکڑ کے فاصلے پہ میرا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ زمین ہے جس میں انشاءاللہ میں نے فارم بنانا ہے، اپنا فارم بنانا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے کہ کرنی اب گوٹ فارمنگ ہی ہے، جاب سے جان چھڑوانی ہے جتنی جلدی ہو سکے، یا کیونکہ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میرا خود کا جو ہے نا وہ سیکھنے والے مراحل ابھی چل رہے ہیں۔ میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نیا اس کو ملتا رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی وہ جو ساری زندگی والی بات ہے نا جو استاد لوگ کہتے ہیں، اس سے بھی ابھی میں بہت پیچھے ہوں۔ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ، جس میں فارم مینجمنٹ ہے، جس میں فارم کے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے والی بات ہے، فارم کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں مینجمنٹ کے، یا خوراک کے حوالے سے، یا جانوروں کے حوالے سے، وہ ابھی تک میں کنفرم نہیں کہہ رہا کہ میں جی سیکھ گیا ہوں اور مجھے سارا پتہ چل گیا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ابھی میں سیکھ رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ابھی میں اپنے گھر سے بھی دور ہوں، گھر سے بھی دور جا کے میں جاب کر رہا ہوں، ایز این جاب، وہاں پہ ایز این ڈاکٹر وہاں پہ جاب کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد لیکن پلان وہی ہے، ارادہ وہی ہے، الحمدللہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ گوٹ فارمنگ ہی کرنا ہے، اور اسی میں ہی، کیونکہ اسکل بھی اسی میں آ گیا تھوڑا بہت، وہ جو 10-15% آیا ہے کم از کم وہ آ گیا ہے، تو مزید ابھی کوشش کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی فارمر میرے حضرات ہیں جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یار میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ تھوڑا سا محنت کیا کریں، تھوڑی سی، اگر آپ کو شوق ہے تو پھر پورے طریقے سے شوق کے ساتھ ہی اس کو کام کریں، اس کام کو۔ ابھی دیکھیں میں صبح اٹھا ہوں، منہ بھی نہیں دھویا، اور میں نے فوراً سے پہلے اپنے فارم پہ فون کیا ہے، وہاں پہ جو لڑکے میرے انڈر کام کر رہے ہیں، میرے ملازم لیبر، ایک بندے سے علیحدہ بات کی ہے، اور علیحدہ سیکشن کے علیحدہ جانوروں کے بارے میں، ایک جانور کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن یہ تھی، اب اس کی کیا ہے۔ کل ڈاکٹر کی ٹیم آئی تھی فارم پہ میرے پہ، اور انہوں نے سب کا چیک اپ وغیرہ بھی کرایا۔ اور ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا، یہ ہے بڑی وہ کیا کہتے ہیں مہنگی، اور لیکن ہونی چاہیے، وہ ہے کہ فارم کے اوپر، آپ کے فارم کے اوپر کیمرے لگے ہونے چاہیے۔ اس کا بہت فائدہ ہے یار، مجھے بہت فائدہ ہے۔ اب میں گھر آیا ہوا ہوں تو میرے فارم پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں موبائل سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ ترپالیں اٹھا لی گئی ہیں، نہیں اٹھائی، چارہ ڈال دیا گیا ہے، نہیں ڈالا، جانور باہر نکالے ہیں، نہیں نکالے، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کون کیا کر رہا ہے، لیبر کیا کر رہی ہے۔ تو یہ چیز میں گھر بیٹھے چیک کر رہا ہوں، اور ان کو فون کر کے بول رہا ہوں، یار یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس جانور کو آپ نے چیک نہیں کروایا، یہ چیک کروانا تھا، یہ ٹھیک، اس کو خوراک ڈالنی تھی، اس کو پانی ڈالنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے فارم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ آپ سکون سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے کر سکتے ہو، گھر بیٹھے آپ چیک کر لو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔
میرے فارم کے اوپر، میرا فارم میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جب وہاں پہ جاب کے لیے گیا تھا تو میں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ سر جی میں نے یہاں پہ دہاڑی نہیں لگانی، میں جاب کرنے کے حوالے سے یہاں پہ کام نہیں کروں گا، میں اس چیز کو سامنے رکھ کے کام کروں گا کہ یہ میرا فارم ہے، اور میں آپ سے بھی امید یہی کرتا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے الحمدللہ بہت بہترین رسپانس بھی دیا۔ میں نے ان کو جب بولا نا کہ سر جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا فارم سمجھ کے اس فارم کے اوپر کام کروں، تو وہ اتنے خوش ہوئے، اٹھ کے میری پیٹھ تھپکائی اور مجھے بولتے ہیں بیٹا اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ یہ فارم آپ کا ہے تو آج سے یہ آپ ہی کا ہے۔ اور الحمدللہ پھر میں نے بھی اسی طرح سے اپنا فارم سمجھ کے اس پہ کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اپنے جانور سمجھ کے۔ اسی لیے میں بار بار ویڈیو میں جب کہتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں یا کوئی بھی ویڈیو وہاں پہ بناتا ہوں تو میں اپنا فارم کہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا اپنا فارم ہے، وہاں کے جو جانور ہیں وہ بھی میرے ہیں، وہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں، وہاں پہ جو لیبر ہے وہ بھی میری ہے، اس کا خیال بھی میں نہیں کرنا، کیونکہ میں ہی وہاں پہ ان لیبر کا انچارج میں ہی ہوں۔ ویسے تو وہاں پہ مینیجر صاحب اور بھی ہیں، لیکن جو میرے گوٹ سیکشن کا انچارج میں خود ہوں، تو لیبر کا خیال بھی میں نے خود ہی رکھنا ہے، اور ان کی ضروریات، ان کی ساری چیزوں کا خیال بھی میں نے رکھنا ہے، اور جانوروں کا بھی میں نے رکھنا ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر رابطہ بھی ان سے، اب جب جیسے میں چھٹی آیا ہوں گھر، تو ابھی بھی میں نے ان کو فون کیا ہے، ان سے پوچھا ہے ساری حال حوال کہ ہاں بھی سنائیں۔ اور ایک بات مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دن ہوتا تھا جب میرے استاد محترم استاد فرحان الیاس صاحب وہ میرے سے پوچھتے تھے ہاں بھی غلام مصطفیٰ بتاؤ آپ کے جانوروں کا کیا حال ہے، جب میری ٹریننگ کا دور تھا، جب میں ٹریننگ کر رہا تھا، تو وہ جب آتے تھے یا کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے، فارم پہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو ان کے پیچھے جب میں سنبھالتا تھا، میرے سے پہلے حالانکہ بہت سینئر رہ چکے ہیں لیکن جب میں سینئر ہو گیا اور فارم کی ذمہ داری، ٹریٹمنٹ، سارے جانوروں کی ذمہ داری کچھ عرصہ کے لیے میرے کندھوں پہ آئی، تو استاد صاحب فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں بھی غلام مصطفیٰ بتاؤ آپ کے جانوروں کا کیا حال ہے۔ تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جی استاد صاحب ایسے پوچھ رہے ہیں، وہ حالانکہ ایسے بھی پوچھ سکتے تھے کہ یار غلام مصطفیٰ بتاؤ جانوروں کا کیا حال ہے، لیکن وہ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ آپ کے جانوروں کا کیا حال ہے۔ تو یہ سن کے نا بڑا دل کو خوشی ہوتی تھی کہ وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ آپ کے جانور ہیں۔ اور وہاں پہ بھی ہم نے جب کام کیا تو جانوروں کو اپنے جانور سمجھ کے کام کیا، اپنا سمجھ کے کام کیا، اپنا سمجھ کے سیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھی کی، استاد صاحب نے بھی مدد کی، استاد صاحب نے بہت پیار سے سکھایا، سمجھایا، بتایا، ایک سوال ہزاروں بار کرتے تھے تو وہ ہزاروں بار اس کا جواب دیتے تھے، بتاتے تھے، پٹھے کام بھی کیے، غلطیاں بھی کی، بہت ساری غلطیاں بھی کی، اور لیکن اس پہ کبھی ڈانٹا بھی نہیں، انہوں نے پیار سے سمجھا دیتے، او یار کملیا انج نہیں کرنا سی، او کملیا انج، او فقیرہ، او ملنگا انج نہیں کرنا سی۔ تو یہ باتیں بہت یاد آتی ہیں استاد جی آپ کی۔ اور اس کے بعد جی فارم کے اوپر اگر آپ نے یہ گوٹ فارمنگ ہی کرنا ہے تو یہ گوٹ فارمنگ ایسا کام ہے کہ آپ کی ہر وقت توجہ ہونی چاہیے، ہر وقت، خاص طور پہ استاد صاحب جیسے بولتے تھے کہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ، یہ اپنے جانوروں کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اس کے علاوہ ایکٹیویٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی جاب ہے، یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی کاروبار ہے تو بے شک آپ سارا دن اس کو دیں، اس کاروبار کو دیں، لیکن صبح گڈ مارننگ اور رات میں گڈ نائٹ اپنے جانوروں کو ضرور کہیں، ان کے پاس جائیں، ان کو چیک کریں۔ اب کیونکہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں فون کے تھرو اور کیمرے کے تھرو میں ان کو گڈ مارننگ کر رہا ہوں، ان کو چیک کر رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، اور رات میں بھی میں کیمروں کے تھرو ہی اپنے جانوروں کو چیک کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کہ کون سی ترپالیں نیچے ہوئی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سارا کام آپ لیبر کے اوپر نہ ڈالیں، لیبر کے اوپر سارا کام نہ ڈالیں۔ لیبر کے اوپر آپ نے جب سارا کام، ساری ذمہ داری ڈال دی تو ہو سکتا ہے ان میں سے غلطی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کرتے ہیں جی، وہ کام چور ہیں جی، وہ یہ نہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، دل سے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لیبر ایسی ہوتی ہے جو دل سے کام کرتے ہیں، جو اپنا سمجھ کے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، بھول چک تو ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ جہاں پہ کوتاہی ہو وہاں پہ آپ کی اگر نگاہ پڑ جائے،
آپ کا اگر ایک وزٹ ہو، آپ اپنے کیمروں کے تھرو گھر بیٹھے، اب جیسے میں کیمروں کے تھرو دیکھ رہا ہوں گھر بیٹھے، تو اگر یہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، زبردست ہو جائے گا. جو بھی کوتاہی، جو بھی غلطی ہوگی، جو بھی چیز رہ گئی ہوگی، وہ آپ ان کو بتا دیں گے کہ یار یہ کرنا تھا، یہ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے جی. تو آج بڑا خوبصورت دن تھا جی، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں دھوپ سیکنے کے لیے باہر آیا تھا اپنا یہ زمین کے اوپر. اسی زمین 2 کنال زمین ہے میری، یہ ذاتی زمین ہے میری، اور اسی میں نے ابھی گندم لگائی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی میں اپنا فارم بنانا ہے انشاءاللہ. اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کام ایک دن ضرور ہوگا، اور اسی زمین کے اوپر فارم بنا کے پھر ایک ویڈیو بنائیں گے، آپ سب سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے غلام مصطفیٰ سولنگی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.